السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کے بل کا معلوم تھا۔ سانپ روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتا تھا جس کا وزن 1 مسکال ہوتا۔ صاحب مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ سونے کا انڈا حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت واقع ہو گئی۔ سب گھر والے بہت غضبناک و پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں پر پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ اور پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا کہ اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ بات سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا ملنا بند ہو گیا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھونی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے کہ اے سانپ، تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے، اپنے غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی زوجہ کو ڈس لیا۔ وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد ہی اور نہ ہی بیوی رہی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس خطرناک سانپ کو جلد از جلد قتل کر دے، تو نے اسے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی ہے، اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی، تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قتل کر دے۔
चुनांचे वो शख्स अपने घर आया और सांप की घात में बैठ गया। अचानक सांप के बिल के करीब उसे एक नायाब मोती नजर आया जिसका वजन 1 मिस्काल था। मोती देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। वो लालच के अमीग गड्ढे में गिरता ही चला गया। शैतान ने उसे बहकाया तो दौलत की हवस ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो सब बातें भूल कर कहने लगा, ज़माना तबीयतों को मुख्तलिफ कर देता है। इस सांप की तबीयत भी मुख्तलिफ हो गई। जिस तरह सोने का अंडा देने की बजाय ये मोती देने लगा है, इसी तरह उसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। लिहाजा मुझे सांप से बेखौफ हो जाना चाहिए। ये कहकर उसने सांप के बिल के करीब झाड़ू दी, खुशबू महकाई, पानी छिड़का तो सांप दोबारा उसके पास आने लगा। अब ये लालची शख्स कीमती मोती पाकर बहुत खुश रहने लगा और सांप की साबिका धोखेबाजी को भूल गया। फिर उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डालकर एक गड्ढा खोदकर ज़मीन में दबा दिया और उस पर सर रख कर सो गया। रात को सांप ने उसे भी डस लिया। शिद्दत दर्द की वजह से उसकी चीखें बुलंद होने लगी तो पड़ोसी भाग कर आए और उसे डांटते हुए कहा कि तुमने उसे कत्ल करने में सुस्ती क्यों की और लालच में आकर अपनी जान क्यों दे दी। लालची शख्स खामोश रहा और सोने से भरा हुआ बर्तन निकालकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले करते हुए अपने फेल से माजरत की। दोस्तों और अजीज़ों ने कहा, आज के दिन तेरे नज़दीक इस माल की कोई औकात नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और तू खाली हाथ चला जाएगा। कुछ ही देर बाद वो लालची शख्स हलाक हो गया और सारा माल दूसरों के लिए छोड़ दिया। लोगों ने कहा, इस मरहूम शख्स ने खुद ही अपने आप को हलाकत में डाला, हालांकि हम सब ने इसे कहा था कि इस ख़तरनाक सांप को फ़ौरन हलाक कर देना, लेकिन माल और दौलत की लालच ने उसे अंधा कर दिया।